साल। ठीक है, हाँ। खमसू व खमसून फिल इस्लाम, 55 साल इस्लाम की हालत में, व तिसऊन फिल जाहिलिया, और 90 साल जाहिलियत में इन्होंने जिंदगी गुजारी। ठीक है, तो 55 इस्लाम में और 90 जाहिलियत में, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है ना। जैसे हसन बिन साबित का भी आता है कि 60 साल इस्लाम में, 60 साल जाहिलियत में, उसी तरह इनका भी आता है। टोटल 145 साल की एज हुई थी, 55 साल इस्लाम में और 90 साल, 90 ईयर्स जाहिलियत में। अस्दक़ुश शेर रविया अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके शेर की तारीफ की थी, और वो शेर क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्दक़ु कलिमतिन क़ालहा शाइरु कलिमतु लबीद, सबसे सच्ची बात जो लबीद ने कही है वो क्या है? अला कुल्लु मा खलल्लाह बातिलु, कि अल्लाह के अलावा जो भी चीजें हैं वो सब बातिल हैं, झूठ हैं। ठीक है, गौर से सुन लो, कुल्लु मा खलल्लाह, जो भी चीजें अल्लाह के अलावा हैं वो सब बातिल हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसरे की उनके तारीफ फरमाई थी। तो ये याद रखिएगा, ये किसका है? ये भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अला मा खलल्लाह बातिलु, ये किसका है? लबीद बिन रबिया का है। क़ाल लहू उमर बिन खत्ताब यौमन, उमर बिन खत्ताब ने एक दिन कहा, इन्हीं से कहा, इनकी कुनियत थी ना अबा उकैल, अबू उकैल, तो कहा, या अबा उकैल अनशदनी शैअम मिन शारिक, अपना कोई शेर मुझे सुनाओ। फ़क़ाल, तो लबीद बिन रबिया ने कहा, मा कुन्तु लअक़ूल शायरन, है ना, कि मैं शेर नहीं कहता था, बाद अन अल्लमनी अल्लाहुल बक़रा व आल इमरान, बाद इसके कि अल्लाह ने मुझे बकरा और आल इमरान सिखा दिया। यानी जब मैंने सूरह बकरा और आल इमरान, सूरह आल इमरान, कुरान की ये दोनों सूरतें पढ़ी, तो उसके बाद मैंने शेर बोलना छोड़ दिया। क्यों शेर बोलना छोड़ दिया? क्योंकि मैं जितना भी अच्छा शेर कह लूं, इस मेयार तक, इस जितना अच्छा कुरान की आयतें जितनी अच्छी हैं वहां तक मैं नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो इसी तरह एक और इनका जुमला है कि कुरान ने मुझे शेर कहने से मशगूल रखा, है ना। इस तरह भी एक जुमला है इनका कि इन्होंने शेर कहना क्यों छोड़ दिया था? कुरान की बलागत को देख करके इन्होंने शेर कहना छोड़ दिया। जी। मिन क़ौलिही फिल इस्लाम, इनके दो अशार यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन ये वाला शेर जो है ना, ये इस्लाम लाने के बाद इन्होंने यही एक शेर कहा था। और ये ऊपर वाला शेर ये इस्लाम लाने से पहले, लेकिन इस्लाम के बारे में कहा था। ठीक है, इन्होंने इस्लामी शेर है। क्या कहा इन्होंने? मा आतबल मरअ लबीब कनफ्सिही वल मरअु युस्लिहुहु अल जलीसुस सालिहु, कि अक्लमंद इंसान को उसके नफ्स की तरह, उसके मन की तरह कोई दूसरा उसको तंबीह नहीं कर सकता है। वल मरअु युस्लिहुल जलीसुस सालिहु, और इंसान अच्छे दोस्तों की वजह से सुधर जाता है, मतलब अच्छे दोस्त इंसान को सुधार देते हैं। जलीसुस सालिह के माने क्या होता है? अच्छे हमनशीं, अच्छे साथ में बैठने वाले। अगर नेक लोग आपके साथ बैठेंगे तो आप भी नेक बन जाएंगे। वमिन कौली अइज़न, इस्लाम लाने के बाद जो उन्होंने शेर कहा वो यही शेर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में आता है कि लबीद बिन रबिया के कौन सा शेर इस्लाम लाने के बाद कहा है? तो इकलौता शेर है जो ये कहा था। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह इज़ लम यअतिनी अजली, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है कि अब मुझे मौत नहीं आएगी, हत्ता लबिस्तु मिनल इस्लाम सिरबाला, यहाँ तक कि मैंने इस्लाम को कपड़े के तौर पर पहन लिया है ना। मतलब मैंने इस्लाम का लिबास पहन लिया, अब जब मुझे मौत आएगी तो मैं इस्लाम की हालत में मरूंगा। और ये सारी चीजें जो हैं, जो मैं इस्लाम लाया, ये अल्लाह की वजह से हुआ है ना। तो तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे इस्लाम की दौलत से नवाजा। ठीक है, तो ये शेर उन्होंने इस्लाम लाने के बाद बोला था, और फिर और कोई शेर नहीं बोला। लबीद बिन रबिया फ़क़द बदा बिल हदीस अन दियार अल हबीबती अल्लती हजरतहा मिन सिनीन, कह रहे हैं लबीद बिन रबिया ने जो अपना मुअल्लक़ा कहा है, तो उसमें हबीबा के दियार से, जो इनकी महबूबा है, ख्याली महबूबा, उसके घर से मुअल्लक़े को शुरू किया है। ठीक है जी। इनका मुअल्लक़ा मीमिया है, बहर कामिल में है, और उसके अंदर 88 अशार हैं, 88 बैत हैं, है ना। ज़ुहैर बिन अबी सुलमा के मुअल्लक़े में कितने अशार हैं? 59। 59। 59। और अम्र बिन कुलसूम में? 104। 100। और उसमें उम्रुल कैस में? 81 या 80। 81। 80।
ہاں 80 81 کہیں پہ ملتا ہے 80 کہیں پہ 81. ٹھیک ہے اور ان کا 88 ہے. کانت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ. عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھیں ان کو لبید کے 1000 اشعار یاد تھے. 1000 سے زائد اشعار ان کو یاد تھے لبید کے. سر ایک ٹھیک ہے نا کوشچن ہے جی بتائیں. سر، وہ معلقہ کے بارے میں بتائیے کہ کس شاعر نے کتنا جو ہے معلق لکھے، کسی نے 88 81 59، تو وہ مطلب جو ہے سب سے زیادہ اس طرح لکھا ہے یا پھر کیا؟ نہیں سمجھ میں آئی آپ کی بات. سب سے زیادہ اس طرح لکھا ہے مطلب انہوں نے زندگی میں جتنے بھی اشعار لکھے ہیں تو سب ہاں سے زیادہ وہی لکھا ہے 81 یا 80 اس طرح نا، نہیں کیا نہیں سمجھ؟ معلقہ کسے کہتے ہیں؟ معلقہ کسے کہتے ہیں یہ بتائیے آپ پہلے. معلقہ تو وہی نا، مطلب جو کمپٹیشن ہوتا تھا نا، کمپٹیشن کے طور پر جو بڑے بڑے شاعر موجود ہوتے تھے اور اس میں کمپٹیشن کے طور پر جس نے فاسٹ ہوا اسی کے نام جو اعلان کیا گیا، وہی قصہ ہے نا سر یہاں؟ پوری بات بتائی. معلقہ اس قصیدے کو کہتے ہیں جس کو خانہ کعبہ کے پردے میں لٹکا دیا گیا سونے کے پانی سے لکھ کر کے، ہے جی نا. اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ قصیدہ سب سے عمدہ ہے. ٹھیک ہے جی تو وہ اس طرح کے 7 قصیدے ہیں. 7 قصیدے ہیں اس طرح 7 لوگوں کے قصیدے ہیں. ٹھیک ہے نا جی جی. تو معلقہ بس ایک ہی قصیدہ ہے. ایسا نہیں کہ پوری زندگی میں انہوں نے بولا ہے. نہیں، معلقہ ایک ہی قصیدہ. کسی کا بھی معلقہ ہے. اب جیسے انہوں نے ہزاروں شعر بولے لیکن معلقہ ایک ہی ہے جو 88 شعر ہیں اس کے اندر. اچھا ٹھیک ہے اچھا، ہاں. ٹھیک ٹھیک ہے سر، اسی سمجھ طرح گئے۔ امرؤ القیس کا معلقہ ایک ہی ہے. عمرو بن کلثوم کا معلقہ ایسے ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے صرف معلقہ ہی بولا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اشعار ہیں ان کے، لیکن جو ان کا سب سے اچھا شعر ہے وہ معلقہ ہے. ٹھیک ہے جی سر، لیکن اس طرح کوشچن نہیں آئے گا جی کہ ان کے اشعار سب سے زیادہ کتنا لکھا ہے، اس طرح نہیں آ سکتا ہے، معلقہ کے نہیں بارے نہیں میں ہی یہ آئے گا؟ یہ سب نہیں آئے گا. جو آپ کے سلیبس میں ہے بس اتنا آپ دھیان دیجیے. ٹھیک ہے سر، آپ نیٹ تھینک کا پیپر تھوڑی دے رہا. کان لبید احدث اصحاب المعلقات عصرا واخر موتا. کہہ رہے ہیں کہ لبید معلقے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے بعد میں پیدا ہونے والے اور مرنے والے بھی سب سے بعد میں ہیں. سب سے آخر میں ان کو موت آئی، ہے نا. شعر لبید، ان کے اشعار میں کیا کیا چیزیں ہیں تو اب اس سے کوئی مطلب نہیں، اس پہ چھوڑ دیا. عاش لبید فی قوم ہی عیشت السادہ. عیشت السادہ، انہوں نے سردار کی طرح زندگی گزاری. یکرم الضیف، مہمانوں کا احترام کرتے تھے، مہمانوں پر سخاوت کرتے تھے. فخر، وصف اور حکم میں اشعار لکھتے تھے. مترفعان عن التکسب بشعرہ، اور اپنے اشعار کے ذریعہ کبھی بھی پیسہ کمانے کی کوشش انہوں نے نہیں کی. ٹھیک ہے جی. شریف جو کتاب ہے تو اس میں معلقہ جو لبید تو معلقہ اس کے بارے میں لکھا ہوا کہ ہاں کیا لکھا ہے، اور یہاں پر اس کا مین کیا لکھا ہے؟ کل ہم نے اس پر بات کی تھی، ہے نا. کل ہم نے اس پر بات کی تھی کہ ہائیہ جو لوگوں نے لکھا ہے کیوں لکھا ہے نا. جنہوں نے بھی ہائیہ لکھا وہ غلط لکھا ہے. جب ہم علم دروس پڑھیں گے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہائیہ کہنا کیوں غلط ہے. کیونکہ ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے، علم عروض کا ایک قاعدہ ہے. قاعدے کے اعتبار سے، رول کے اعتبار سے اگر اس کو کوئی ہائیہ کہتا ہے لبید کے اس کو، تو وہ غلط کہتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ میمیہ ہے نا. بہت سارے گائیڈ بک میں ہائیہ لکھ دیا گیا ہے لیکن وہ ان کو نہیں پتا ہے کہ کسی بھی شعر کا جب قافیہ لکھا جاتا ہے ہائیہ دالیہ میمیہ کیوں لکھا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک رول ہے اس کا. ایسے نہیں کہ آپ لاسٹ میں کوئی ورڈ دیکھیں اور بتا دیں کہ یہ وہی ہے. ان کے لاسٹ میں ہا آ گیا تو آپ بول دیں کہ ہائیہ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اس کا رول ہے. جب ہم علم عروض پڑھیں گے تو اس میں ہم بات کریں گے اس پہ. ٹھیک ہے چلیں. کہہ رہا قد فجع لبید بمقتل اخیہ فرساہ شعرا فی الکثیر. لبید کے بھائی کا نام کیا تھا بتائیں جلدی سے، کیا نام تھا؟ ابرد اربد، ہے نا. اربد، ابرد اربد پہلے رے ہے پھر بعد میں با ہے. اربد تو اپنے بھائی کے مرنے پر انہوں نے مرثیہ کہا تھا اپنے بھائی کا. ٹھیک ہے اور اس مرثیے کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے، موت کیا ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں. خیر
चलें बस कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे देखें मात बिलकूफा फी आखिरी खिलाफती मुआविया, इनका इंतकाल कहाँ हुआ? कूफा में। पैदा कहाँ हुए थे? पैदा कहाँ हुए थे ये? नज्द। नज्द में, है ना। नज्द में पैदा हुए, कूफा में इंतकाल हुआ। उनकी उम्र तकरीबन 145 साल की हुई थी। 90 साल जाहिलियत के ज़माने में और 55 साल इस्लाम का ज़माना इन्होंने गुजारा। इमरुल कैस कहाँ मरा था बताएं? अनकरा। अनकरा में मरा था। बहुत अच्छा। और ज़ुहैर बिन अबी सुलमा कहाँ मरे थे? कहाँ इंतकाल हुआ था उनका? जी नज्द कहाँ नज्द में। इंतकाल हुआ था? नज्द तो आम लफ्ज है, एग्जैक्ट बताइए कहाँ हुआ था? कल हमने पढ़ा था। जी तुमून में ऐसा कि अल्लाह था अरे ऐसा मत या कहिए। दमून, दमून तो इमरुल कैस से रिलेटेड है, जुहैर से रिलेटेड, अम्र बिन कुलसुम या जुहैर से रिलेटेड थोड़ी है दमून। दमून ठीक है इमरुल सर। कैस से रिलेटेड है। दमून में क्या हुआ था? कौन सा वाकया हुआ था इमरुल कैस के साथ? तो बाप का इंतकाल बाप के इंतकाल के खबर मिली थी उसको दमून में, है ना। तो उसी वक्त उसने कसम खाई थी। इमरुल का इसको भी नाक में हुए थे। इमरुल कैस का इंतकाल जुहैर अनकरा में, हाँ अनकरा में हुआ था, और पैदा नज्द में हुआ था, है ना। जुहैर बिन अबी सुलमा, ठीक है, नज्द में तो पैदा नजदी में। हुए थे, मरे भी नज्द में, लेकिन एग्जैक्ट जो जगह का नाम है वो क्या है? एग्जैक्ट जगह का नाम बताइएगा, ठीक है। उसको आप लोग देख लीजिएगा, कल हमने पढ़ा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में। चलें अब देखें, हम कुरानुल करीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में है, ज़्यादा नहीं है ये। कुरान करीम क्या है? हुआ कलामुल्लाह ताला व मुअजिज़तुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता है अल्लाह का कलाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला मुअजिज़ा है, ठीक है। इसके अंदर कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं, 114। है ना। हाँ, और मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी हैं, जल्दी से बताएं। 89 मक्की है। जी ओस्टर कैसी मक्की है? 89 है सर। और मदनी सूरतें कितनी हैं? 25। चलें 92 22। सही, अब सही बताया आपने, है ना। जी चलें, तो 92 सूरतें जो हैं वो क्या हैं जी? मक्की। मक्की है। अच्छा, इसमें जो हम मक्की मदनी सूरतें बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पूरी सूरह मदीने में नाजिल हुई या पूरी पूरी सूरह मक्के में नाजिल हुई, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। बल्कि क्या होता है कि ज्यादातर आयतें कहाँ नाजिल हुई? ज्यादातर आयतें जो हैं वो मक्के में नाजिल हुई, है ना, तो हम उसे मक्की कह देते हैं। उसमें बहुत सारी आयतें ऐसी होती हैं जो मदीने में नाजिल हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह मामला चलता रहता है। चलें, और ये बताएं कुरान करीम कितने सालों में नाजिल हुआ? 23। 23 ईयर्स में, है ना जी। तो शुरू हुआ सर 610 हिजरी से क्या? हाँ, ईसवी ईसवी। ईसवी से, हाँ ईसवी से। जी। चलें, तो हम इसके बाद अब देखें यहाँ पे मौज़ूआत सूरतुल मक्किया, सूरह मक्किया जो हैं जितने भी मौज़ूआत सूरह मक्किया, उसके क्या है मौज़ूआत? तौहीदुल्लाह ताला, इस्बातुल वहदानिय्यह लिल्लाह ताला, अत-तरगीब बिल जन्नह व तहवील अम्र शिर्क व इंज़ारुल मुशरिकीन बिअज़ाबि जहन्नम, ठीक है। अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करना है, अल्लाह ताला की वहदानियत को साबित करना है। तो साबित कैसे किया? मिसालों को दे करके, ठीक है। इसी तरह जन्नत की रगबत दिलाना, ख्वाहिश दिलाना, पैदा करना, शिर्क से मना करना, रोकना, मुशरिकीन को जहन्नम के अजाब से डराना। तो यहाँ पे मक्की सूरतें, इसको एक जुमले में कहें तो मक्की सूरतों में क्या था कि इस्लाम की दावत दी जा रही थी और वहदानियत की दावत दी जा रही थी, ठीक है जी। सिर्फ ये था कि तुम मुसलमान बन जाओ, बस इसकी दावत थी। सूरतुल मदनिया के मौज़ूआत क्या है? अत-तशरीआतुल क़ज़ाइया व सियासिया व इज्तिमाइया व अस्करिया, ठीक है। अल-अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, रस्म व तुरुक़िल अखलाक अल करीमा,
اب مدنی صورتوں میں جتنے احکام ہیں اسلام کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد جتنے مسائل ہیں، ہے نا، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، نماز کے بارے میں، جو ڈیپلی مسائل ہیں، اندر کے مسائل، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں، کون سی باتیں، کون سے رسوم اچھے ہیں، کون سے رسوم برے ہیں، ہے نا، ان سب کے بارے میں جو نازل ہوئی آیتیں وہ مدینے میں نازل ہوئی۔ تو اسلام کی شریعت جو ہے اصل وہ مدینے میں نازل، قوانین مدینے میں، اور مکی صورتوں میں کیا ہے، صرف اسلام کی تعلیم کیا ہے نا، قوانین نہیں ہے، صرف اسلام کا پیغام ہے۔ چلیں، اس کے بعد کیا ہے، لغت القرآن الکریم، قرآن کریم کی زبان کیا ہے، نزل القرآن بلغت قریش، قریش کے لہجے میں، قریش کی زبان میں قرآن نازل ہوا، وفیہ بعض لہجات القبائل، اور بعض قبائل کے لہجے بھی ہیں، جیسے مزر، یمن، حمیر، کنانہ، حذیل، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک جملے میں کہیں تو قریش کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بتا رہے ہیں سور المکیہ کے خصائص کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تتحدث بلہجۃ حارۃ، اور لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے، جس میں سامنے والے کو ڈرانا بھی ہوتا ہے اور باتوں کو دہرایا بھی جاتا ہے، تکرار بھی ہے اس کے اندر، ہے نا جی۔ جیسے کسی نبی کا واقعہ ہے تو ایک ہی نبی کا واقعہ ہے، لیکن اس کو حضرت موسیٰ السلام کا واقعہ کئی بار بیان کیا گیا ہے نا، حضرت ابراہیم السلام کا واقعہ 2-3 جگہ بیان کیا گیا، تو اس میں تکرار بھی ہے، جملوں میں بھی تکرار ہے۔ کیوں ہے یہ تکرار، وہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ خصائص السور المدینہ، تکرار کا مطلب ہے دہرانا، ہے نا، ریپیٹ کرنا۔ سور المدینہ میں کیا، آیاتها طویلہ، آیاتها قصیرہ کس میں ہے، سور المکیہ میں، آیاتها طویلہ کس میں ہے، سور المدنیہ میں۔ ہادیت اللہجہ عذبۃ الالفاظ، وہاں پہ لہجۃ حارہ تھا، سخت لہجہ تھا، اور یہاں پہ ہادیت اللہجہ ہے، مطلب نرم لہجہ ہے نا، بولنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا آسان ہے، نرم ہے، اور وہاں پہ سختی سے، کیونکہ وہاں شرک سے نکالنا تھا لوگوں کو، تو سخت لہجہ اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ کینسر کو ختم کرنا ہو تو پیر بھی کاٹنا پڑتا ہے نا، اور اگر چھوٹا موٹا بخار ہے، فیور ہے، کھانسی ہے، ٹھیک ہے، سردی ہے، تو اس کے لیے ہلکی پھلکی دوا سے بھی کام چل جاتا ہے۔ تو مدنی صورتوں میں قانون نازل ہو رہا تھا، ہے نا، تو اس میں ہلکا لہجہ اختیار کیا گیا، نرم لہجہ، اور وہاں پہ کیا تھا، کینسر تھا، شرک جیسا کینسر تھا، اس سے نکالنا تھا، تو سخت لہجہ اختیار کیا گیا، ٹھیک ہے چلیں۔ اس کے بعد عام طور پہ خصائص کیا ہیں قرآن کریم کے، تو کئی بار الفاظ کو دہرایا جاتا ہے، سامنے والے کو، جو مخاطب ہے، جس سے بات کہی جا رہی ہے، اس کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جاتی۔ الایجاز، یعنی چھوٹے جملوں میں زیادہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایجاز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ الفاظ کم ہیں اور معنی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے، بلاغہ میں بھی ہے یہ آپ کے، تو یہ ایجاز ہوتا ہے، الفاظ کم، ہے نا، الفاظ کم، معنی زیادہ، ٹھیک ہے چلو۔ اس کے بعد ضرب المثل ہے، ضرب المثل کسے کہتے ہیں، جلدی سے بتائیں۔ ایگزام کو پیچھے والے جیسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی، ہے نا، تو یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو یہ ضرب المثل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دی ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم میں تکرار کیوں ہے، ایک ہی بات کو بار بار کیوں دہرایا گیا، حالانکہ یہ بلاغت کے خلاف ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی بلاغت بھی ہوتا ہے بار بار دہرانا، کیوں، تثبیت المعنی فی النفس، کسی بات کو دل میں بیٹھانے کے لیے اس کو بار بار دہرایا گیا ہے نا۔ اسی طرح قرآن کریم میں جو مثالیں بیان کی گئیں وہ کیوں بیان کی گئیں، جیسے اللہ نے بیان فرمایا مثال، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ہے نا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، تو یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مثال کیوں دیتے ہیں، العزت، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، اسی طرح دلوں میں بات کو بیٹھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو یہ قرآن کے بارے میں چند باتیں تھیں جو ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا اور دیکھ لیجیے گا ایک بار اور۔ اس کے بعد حدیث کے بارے میں آپ کے سلیبس میں چونکہ ہے نہیں، ہے نا، حدیث نہیں ہے آپ کے سلیبس میں، تو اس لیے وہ ہم نے چھوڑ دیا، حالانکہ آپ کو دے دیا ہے کہ اگر پڑھنا ہو تو پڑھ لیجیے گا، قرآن ہے آپ کے سلیبس میں، اس لیے ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ چلیں اب دیکھیں، ہم پڑھیں گے شعراء المخضرمون، مخضرم شعراء کسے کہتے ہیں، مخضرمون کسے کہتے ہیں، جو دو عباسی زمانہ پڑھے،
दो जमाना के राइटर शायर है। वल असरुल इस्लामी। ठीक है, ऐसे शुअरा जिन्होंने दोनों जमाने में शायरी की, जाहिली जमाने में भी शायरी की और इस्लामी जमाने में भी। अब एक ऐसा आदमी है जो जाहिली जमाने में शायरी नहीं करता था, इस्लामी जमाने में शायरी करने लगा, हालांकि वो जाहिली जमाने में भी था। ठीक है, तो क्या मुखजरिम होगा वो? शायरुल नहीं मुखजरिम उसको कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, है ना। नहीं। हाँ, इसी तरह अगर कोई ऐसा ऐसा शायर है जो जमाने जाहिली में बहुत शायरी की जिसने, और जमाने इस्लामी में शायरी नहीं की, तो वो भी मुखजरिम नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसीलिए बाज लोग लबीद बिन रबिया को मुखजरिम शायर नहीं मानते हैं। जैसे आपके सिलेबस में भी आपने देखा होगा, ये देखें, आपके सिलेबस में भी क्या है, लबीद बिन रबिया जाहिली जमाने में है ना, लेकिन इस्लामी जमाने में नहीं है ये। तो इनको मुखजरिम शायर नहीं माना जाता है, क्योंकि इस्लामी जमाने में इन्होंने शायरी नहीं की है। ठीक है, जबकि 55 साल रहे इस्लामी जमाने में, फिर भी इनको मुखजरिम नहीं माना जाता है। ठीक है, चलें। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु, ये इनकी कुन्नियत क्या है? अबुल वलीद, अबुल हस्साम, ये दोनों इनकी कुन्नियत है। अबुल वलीद भी, अबुल हस्साम, हस्साम इनके बेटे का नाम था। ठीक है, हस्सान बिन साबित बिन मुंजिर, इनका पूरा नाम क्या? हस्सान बिन साबित बिन मुंजिर। यसरिब में पैदा हुए। यसरिब किसका नाम है? बदला मदीने का, है ना, यसरिब। तो यसरिब में इनकी पैदाइश हुई हिजरत से 60 साल पहले, है ना, 563 में। कबल मौलिदिन नबी समानिया सिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से भी 8 साल पहले इनकी पैदाइश हुई। तो ये 8 साल बड़े बड़े थे अल्लाह के रसूल से। कबीला, तो इनका जो कबीला था खजरिज मिन बनी नज्जार, बनु नज्जार शाख थी किसकी? खजरिज कबीले की। खजरिज कबीला था, और वो खानदान कौन सा था? बनु नज्जार। तो उस एतबार से ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली रिश्तेदार थे। ठीक है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा थी हजरत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा, तो वो बनु नज्जार की ही थी ना। हाँ, बनु नज्जार से ही थी। तो इस तरह से ये कौन हुए? ननियाली रिश्तेदार हो गए अल्लाह के रसूल के। हुआ मिनल मुखजरमीन, मुखजरिम शुअरा में से हैं। कान हस्सान शाइरन व मुअर्रिखन, ये शायर भी हैं मुअर्रिख भी हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि कौन जो है शायर मुअर्रिख भी है, ओनली शायर है, ठीक है, ओनली मुअर्रिख है, इस तरह करके भी क्वेश्चन आता है। तो कान हस्सान शायरन मुअर्रिखन, मुअर्रिख भी हैं शायर भी हैं। मुअर्रिख इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी शायरी के अंदर जमाने जाहिलियत की और जमाने इस्लामी की तारीख को भी बयान किया है। चलें, उसके बाद क्या? कान अबूहु साबित बिन मुंजिर, इनके जो वालिद थे उनका नाम क्या था? साबित बिन मुंजिर। वजद्दुहु अल मुंजिर मिन अशराफ कौमी व हुक्काम बैन अल औसी वल खजरज, खजरिज, औस और खजरिज ये दोनों मदीने के बड़े कबाइल थे, है ना। तो इनके जो खानदान के इनके दादा थे, वो दोनों के दरमियान पंच थे। हुक्काम मतलब क्या होता है? पंच, मतलब फैसला करने वाले लोगों में से थे। इनकी माँ का नाम था फुरैया बिनते खालिद। क्या नाम था? फुरैया बिनते खालिद, ये भी खजरज ही से थी। फुरैया बिनते खालिद। इनकी जो अहलिया थी उनका नाम था सीरीन बिनते शमऊन। कौन थी? सीरीन बिनते शमऊन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये मारिया किब्तिया की बहन थी। मारिया किब्तिया कौन थी जी? अल्लाह नबी के एक लोंडी। बीवी है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी थी, है ना। और बाज लोगों का ये मानना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शादी भी कर ली थी बाद में। तो ज्यादा मशहूर यही है कि वो बांदी थी, अल्लाह के रसूल ने उनसे निकाह नहीं किया था। खैर, तो उनकी एक बहन थी सीरीन बिनते शमऊन। तो ये दोनों साथ ही आई थी अल्लाह के रसूल के पास। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्सान बिन साबित का निकाह करवा दिया था सीरीन बिनते शमऊन के साथ। ठीक है जी। इनके बेटे कौन है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान ये भी शायर थे, मशहूर हैं ये, इसलिए इनका नाम लिखा हुआ है अब्दुर्रहमान बिन हस्सान बिन साबित। यतकस्सबु बिश्शि'r मिनल बिलाद अल हीरा, हीरा के दरबारी शायर थे ये, हीरा में दरबारी शायर थे ये। इन्नहु मदह अबुल काबूस अन नुअमान बिन मुंजिर, ये क्वेश्चन आता है कि इन्होंने हीरा में किसकी तारीफ की थी? किसके दरबारी शायर थे ये? नोमान बिन मुंजिर के। अबुल काबूस नोमान बिन मुंजिर की मदह किया करते थे। फहल्ल महल्ल नाबगा, नाबगा जुबियानी जो था वो भी इसका दरबारी शायर था, लेकिन इन्होंने नाबगा जुबियानी को पीछे छोड़ करके उसकी जगह पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और ये बन गए उसके खास शायर। किसके? अबुल काबूस नोमान बिन मुंजिर के खास शायर थे ये, उसकी तारीफ करते थे और पैसा कमाते थे।
وہ یمیل الی الغساسنہ، بعد میں یہ غساسنہ کے پاس چلے گیا، بنو غسان کے پاس، ہے نا، اور ان کے ساتھ ہی رہے اسلام لانے تک، اسلام لانے تک ان کی ہی تعریف کرتے رہے۔ تو انہوں نے آل غساسنہ کی بھی تعریف کی اور ہیرا کے بادشاہ کی بھی تعریف کی۔ مدح آل جفنہ الغساسنہ اولاد الحارث العرج وحفادہ، ہے نا، ان لوگوں کی تعریف کی انہوں نے جو غساسنہ کے بادشاہ رہے ہیں، ان سب کی تعریف کی، اور ابو القابوس نعمان بن منذر کی بھی تعریف کی۔ چلے، اور وہاں سے پیسے کماتے تھے یہ، تو یہ شاعر التکسب تھے، شاعر البلاد میں سے تھے یہ۔ کان راوی ابو سعید السکری رواہ ابو سعید عن حبیب، ان کے راوی جو ہیں ابو سعید سکری ہیں۔ اسلم حینما ہاجر المسلمون الی المدینہ، جب مسلمان ہجرت کر کے آئے مدینہ تو وہاں پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اہدا لہو نبی جاریہ قبطیہ، ایک قبطی باندی کو اللہ کے رسول نے ان کو ہدیہ کر دیا تھا۔ قد اہداہا مقوقس، اور وہ قبطی باندی کس نے ہدیہ کی تھی اللہ کے رسول کو؟ مقوقس نے، ہے نا، مقوقس نے۔ فتزوجہا، پھر بعد میں انہوں نے سیرین بنت شمون سے نکاح کر دیا۔ مدح الرسول ورد علی منہجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے ہجو بیان کی، ہے نا، ان کا انہوں نے جواب دیا، اور اسی طرح اللہ کے رسول کی تعریف بھی کی۔ تو کن کن لوگوں نے ہجو کی تھی یہ بھی کوشچن میں آتا ہے نا، کہ قریش کے ہجو کرنے والے شاعر کون ہیں؟ تو یہ نام یاد رکھیے گا، عبداللہ بن زبیری، ابو سفیان بن حارث، عمرو بن العاص، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا تھا کہ کیا تم میں کوئی نہیں ہے جو ان کی ہجو کا جواب دے؟ تو اس وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کی طرف سے جواب دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ پورا واقعہ بھی آگے آئے گا۔ کہتے ہیں انہو لم یشد فی الغزوات مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی بھی جنگ میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں شریک ہوتے تھے یہ؟ کیوں نہیں شریک ہوتے تھے؟ بزدلی تھے۔ بزدل نہیں کہیں، لفظ ٹھیک نہیں ہے، مطلب ہمت کی تھوڑی سی کمی تھی ان کے اندر، کیونکہ یہ شاعر تھے، اور شاعر آدمی جو ہوتا ہے نا، اس سے باتیں کروا لو جتنی کروانی ہو، ہے نا، تلوار نہیں اٹھتی ہے اس سے، اس کی زبان چلتی ہے، ہاتھ نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی بھی زبان چلتی تھی۔ چلیں، کان شاعر قبیلت خزرج ولسان قومی فی الحرب التي دارت بینها و بین اوس، یہ قبیلہ خزرج کے بھی شاعر رہے، کانا شاعر قبیلت خزرج، اور اپنی قوم کی زبان بنے، ترجمان بنے، ایکسپوکس پرسن بنے۔ کب؟ اس جنگ میں جو قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس کے درمیان ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اوس و خزرج کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں یہ کون تھے؟ اپنے قبیلے کی طرف کے، اپنے قبیلے کی طرف سے شاعری کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لم یکن لحسان بن ثابت فی ایام ابی بکر وعمر نشاط سیاسیون، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں انہوں نے کسی بھی سیاسی، مطلب پولیٹکس میں کسی بھی طرح کا پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ بما جاء عثمان بن عفان ظہر فی شیء من عصبیۃ الجاہلیہ واصبح عثمانیا، جب عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو اس زمانے میں خاندانی جو عصبیت تھی، تعصب تھا، مطلب ہم اس خاندان کے، ہم اس خاندان کے ہیں، جو خاندانی جو ان کا کیا کہیں اس کو، خاندان پر فخر کرنا جو تھا، وہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھی، ظاہر ہو گئی تھی، تو یہ بھی عثمانی بن گئے تھے، مطلب یہ حضرت عثمان بن عفان کے سپورٹ میں تھے، ٹھیک ہے۔ ولما جاء قتل عثمان، جب عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کی خبر ان کو ملی، قال حسان الی بنی ہاشم خاصتا الی علی بن ابی طالب، تو انہوں نے بنو ہاشم کو، خاص کر کے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، یا لیت شعری ولیس الطیر تخبرنی ما کان شأن علی وابن عفان، ہے نا، یہ ہم نے بلاغہ میں بھی پڑھا تھا، اچھا آپ کو تو نہیں پڑھایا ہم نے۔ تو یہ شعر انہوں نے کہا تھا کیا، یا لیت شعری، کاش، اے کاش میرا شعر، ولیس الطیر تخبرنی، اور یہ پرندے مجھ کو خبر نہ دیتے، ما کان شأن علی وابن عفان، جو کچھ علی اور ابن عفان کے درمیان ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے شعر پڑھا تھا۔ اغراض الشعر ہی والمدح والہجا والرثا والغزل والخمر والحماسہ، انہوں نے کس موضوع پر شاعری کی ہے؟ کون کون سے ٹاپک پر؟ مدح میں شاعری کی ہے، تعریف میں، کسی کی برائی بیان کرنے میں شاعری کی ہے، رثا میں، مرثیہ بولنے میں، غزل میں، خمر میں، حماسہ میں، ان سارے موضوعات پر انہوں نے شاعری کی ہے، ان سارے ٹاپکس پر، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک کلاس ہم آپ کی اسپیشل کلاس لے لیں گے، ہے نا، اس میں زمانہ جاہلیت میں کون کون سے ٹاپک پر شاعری کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور کون کون سے ٹاپک پر نثر پروز لکھا جاتا تھا، بولا جاتا تھا، اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے، ہے نا۔
اس طرح سے بھی کوشچن آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہجا کسے کہتے ہیں، مدح کسے کہتے ہیں، یا اس طرح کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلی میں کتنی طرح کے کن کن ٹاپکس پر شاعری ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اغراض الشعر الجاہلی، اس طرح سے بھی کوشچن بنتا ہے۔ چلیں، اکثر حماسہ الشعر کا حماسہ کا جی معنی کیا کیا کہہ ہے؟ رہے ہیں؟ حماسہ، والحماسہ کا حماسہ کے معنی ہوتا ہے فخر کرنا، ٹھیک ہے، حماسہ کے معنی ہوتا ہے بہادری دکھانا، مطلب ایسی شاعری کرنا جس میں اپنی بہادری دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت ہمت والے ہیں، ہم بہت بہادر ہیں، ہے نا؟ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا عمرو بن کلثوم کا وہ شعر پڑھا تھا نا، کیا کہ جب ہمارے اذا بلغ الفطام لنا صبی، ہے نا، جب ہمارے خاندان کا بچہ، ہمارے قبیلے کا بچہ دودھ چھوڑنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تخر لہ الجبابر ساجدینا، بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے بتائیں؟ یہ حماسہ ہے نا، یہ فخر ہے، ہاں فخر ہے، حماسہ ہے، اس کے اندر اپنی بہادری، اپنی بڑائی دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر الشعری فی الہجا، ان کی زیادہ تر شاعری ہجویہ شاعری ہے، مطلب سامنے والے کی ہجو بیان کی ہے انہوں نے زیادہ تر شاعری میں۔ تو یہ کوشچن بھی آتا ہے کہ سب سے زیادہ کس ٹاپک پر انہوں نے شاعری کی ہے، تو سب سے زیادہ کس ٹاپک پر کی ہے؟ ہجا پر۔ حتی قیل، ہاں حتی قیل ہے، یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا تھا، یہ کوشچن پورا کوشچن مٹیریل ہے، یہ پورا جملہ کیا، لو مزج البحر بشعرہ لمزج البحر، کہ اگر ان کے شعر کو سمندر میں ملا دیا جاتا تو وہ سمندر کا پانی زیادہ کڑوا ہو جاتا، ٹھیک ہے، مطلب اتنا خطرناک یہ ہجو کرتے تھے سامنے والے کی، ہے نا، اتنے ذلیل کرتے تھے اس کو کہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ان کی بولی، ان کے اشعار اتنے ذلیل کرنے والے اور اتنے کڑوے ہوتے تھے کہ اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جاتا تو سمندر بھی کالا ہو جاتا پورا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ حسان بن ثابت کے بارے میں، لو مزج البحر بشعرہ لمزج البحر، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا آپ۔ جرت الخصومات بینہ و بین قیس بن حتیم و ابی قیس بن الاسلد من قبیلۃ اوس، قبیلہ اوس کی طرف سے، چونکہ یہ قبیلہ خزرج کے شاعر تھے زمانے جاہلیت میں، تو قبیلہ اوس کی طرف سے دو شاعر تھے، قیس بن حتیم اور ابو قیس بن اسلد، تو ان کے درمیان اور حسان بن ثابت کے درمیان آپس میں شعری جنگ چلتی رہتی تھی، شعری مقابلہ چلتا رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیں، لما دخل الاسلام، جب اسلام میں داخل ہوئے، وقف فی مدح الرسول، تو انہوں نے اللہ کے رسول کی تعریف کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، مطلب صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، نعت کہتے تھے۔ وقصر حجاہ علی المشرکین، اور انہوں نے اپنی ہجا مشرکین کے ساتھ خاص کر دی، ٹھیک ہے، یعنی مشرکین کی ہجو بیان کرتے تھے۔ کیوں ہجو کرتے تھے ان کی؟ بسبب ان الہجا یتعرضون بہجاء علی الرسول والاسلام، کیونکہ جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی ہجو برائی بیان کرتے تھے مشرکین، تو اس کا جواب دینے کے لیے یہ بھی مشرکین کی ہجو کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ کوشچن مٹیریل ہے، کیا ہے؟ یقف حسان الی جانب النبوہ کے موقفین، کہ جب حسان نبوت کی طرف سے دو پوزیشن ان کو مل گئی، مطلب زمانے نبوی میں ان کے پاس دو پوزیشن تھی، وہ دو پوزیشن کیا تھی؟ موقف المادح و موقف المدافع، ایک تو تعریف کرنے کی پوزیشن، یعنی یہ تعریف کرتے تھے کس کی؟ اللہ کے رسول کی، دوسرا بتائیں موقف المدافع، مدافع کے معنی کیا ہوتا ہے رد کرنا، جی؟ موقف المدافع دفاع یعنی کرنا. دفاع، ہاں دفاع کرنا، ہے نا، کہ دفاع کرنے کا پوزیشن ان کو مل گیا تھا، تو تعریف کرتے تھے اللہ کے رسول کی اور دفاع کرتے تھے اسلام کی طرف سے، یعنی حملے کا جواب دیتے تھے، جی۔ فی الشعر حسن تعبیر اسلامیہ والاقتباس من القرآن، یہ ان کے شعر کی خصوصیت ہے کہ جب اسلام لانے کے بعد جو انہوں نے شاعری کی تو وہ کیسی شاعری کی؟ اس میں اسلامی الفاظ بھی داخل ہو گئے، ہے نا، قرآن کے الفاظ، قرآن سے ٹکڑے اٹھا لیتے تھے اور اس کو اپنے شعر میں استعمال کر لیتے تھے، تو اقتباس بھی قرآن سے لیتے تھے۔ اقتباس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کہیں سے، ہے نا، آپ کوئی ٹکڑا اٹھا لیں کسی کا لکھا ہوا، کسی کا بولا ہوا، اور اس کو اپنے جملوں میں شامل کر دیں، ٹھیک ہے، اپنی رائٹنگ میں شامل کر دیں اس کو، اسی کو اقتباس کہتے ہیں۔ چلیں جی، سمیہ باسم رأس البدیعین فہو الذی بدأ فن الشعر فی مدیح رسول، تو یہ کوشچن ہے کیا؟ من بدأ فن الشعر فی مدیح الرسول، ٹھیک ہے، یا من یبدأ فن الشعر فی مدیح الرسول، تو کس نے یہ سٹارٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار کہنا؟ حسان بن ثابت نے، ٹھیک ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے۔
کہہ رہے عمر حسان طویلاً، بہت لمبی عمر ہوئی ان کی، ثم عمی فی اواخر ایامہ، آخری دنوں میں یہ نابینا ہو گئے تھے، ہے نا، بلائنڈ ہو گئے تھے یہ لاسٹ ٹائم پہ. تو ان کی عمر کتنی سال کی ہوئی تھی؟ 120 سال کی عمر ہوئی تھی تقریباً ان کی. یہاں پہ وہی بات ہے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، انہ لم یشهد فی الغزوات مع الرسول انه كان جبانا. عاش 60 عاما فی الجاہلیہ، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آتا ہے کوشچن میں. عاش 60 عاما فی الجاہلیہ و60 فی الاسلام. کف بصرہ فی آخر ایامہ، لاسٹ پیریڈ میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی. چلیں، ان کا انتقال کب ہوا؟ 54 ہجری میں. توفی فی سنۃ 54 من الہجرہ، 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ہے نا. 54 ہجری میں، ٹھیک ہے. تو وہ 54 ہجری کس کا زمانہ رہا؟ حضرت معاویہ کا زمانہ، ہے نا. اور ان کا لبید بن ربیعہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ جی 41 41 میں، اور ان کا انتقال 54 ہجری میں ہوا. چلیں، اب یہ اتنا کچھ نہیں آگے. ہاں، یہ اسماعی نے ان کے بارے میں کہا ہے، حاذا حسان بن ثابت فحل فحول الجاہلیہ، یہ حسان بن ثابت ہیں جو جاہلیت کے بڑے شاعر تھے. فلما دخل الاسلام سقط شعرہ، جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے شعر کا معیار گھٹ گیا، ان کے شعر کا جو وزن تھا، ہے نا، جو اس کی خوبصورتی تھی وہ کم ہو گئی. یہ اسماعی نے کہا ہے، ٹھیک ہے. چلیں، قال الاسماعی شعر حسان فی الجاہلیت من اجود الشعر وقطع متینہ فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں بہت اچھی شاعری کرتے تھے، جب اسلام آیا تو ان کا شعر کمزور ہو گیا. قال حسان للنابغہ، حسان نے نابغہ سے کہا تھا. یہ کوشچن میں آتا ہے کہ نابغہ سے یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ انا اشعر من کبابی کا، میں تم سے اور تمہارے باپ سے بھی بڑا شاعر ہوں. یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت حسان نے کہا تھا. کس سے کہا تھا؟ نابغہ زبیانی سے کہا تھا. تو یہ آتا ہے اکثر کوشچن میں، ٹھیک ہے. کیا کہا تھا کہ میں تم سے اور تمہارے باپ دونوں سے بڑا شاعر ہوں. اور یہ جملہ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ اب یہ خوشی میں تو نہیں کہا ہوگا، جی کیوں کہا تھا؟ کچھ اس کا پتہ ہے؟ پس منظر بتائیں. وہ شعر و شاعری کے معاملے میں ہی کچھ ہے. ہاں، اصل ہوا یہ تھا نا کہ اوکاز میں جو میلہ لگتا تھا اس میں سب لوگ اپنے اشعار پڑھتے تھے، تو انہوں نے بھی اپنا شعر پیش کیا، ٹھیک ہے. اور اس وقت آشا بھی وہاں پہ تھا، آشا نے بھی اپنا شعر پیش کیا تھا. تو اس نے یہ کہا، نابغہ زبیانی نے، کہ اگر یہ آشا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہیں، ان کے کلام میں اس نے کچھ کمی نکالی تھی کہ تمہارے کلام میں یہ کمی ہے، ٹھیک ہے، تمہاری شاعری میں. تو اسی میں یہ غصہ ہو گئے تھے، اسی میں غصہ ہو کر کے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو تم سے اور تمہارے باپ دونوں سے بڑا شاعر ہوں، میرے کلام میں تم کمی نہیں نکالو، ٹھیک ہے. قولہ واللہ ما یسرنی به مقول ما بین بصرہ و صنعاء، خدا کی قسم بصرہ اور صنعاء کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، ہے نا، ان سب کے ذریعہ یا ان سب کو ان سب کی کہی ہوئی باتیں مجھے خوش کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ویسی چیز نہیں، یہ اصل امپورٹنٹ ہے. یہ کوشچن جو ہے نا، یہ کوشچن میٹیریل ہے. جی، ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان اور یہ لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر کہتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کیا تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے نا، جو شعر کہے میرے طرف سے، ان کا جواب دے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں جواب دوں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کیسے جواب دو گے؟ میں بھی تو قریش کا ہوں، تو اگر تم قریش کی ہجو کرو گے تو میری بھی تو ہجو ہو جائے گی. جی، تو انہوں نے اسی وقت انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، کیا اسلک کما تسل الشعر من العجین، کہ میں آپ کو قریش کے بیچ سے ویسے ہی نکال لوں گا جیسے آٹے کے بیچ سے، گندھے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. تو اگر آٹا گوندھا ہوا ہو روٹی بنانے کے لیے، تو اس کے بیچ سے آپ بال نکالیں گے تو اس سے آٹا میں کوئی فرق پڑے گا؟ بتائیں. نہیں. بہت آسانی سے نکل جائے گا، ہے نا، وہ بال. تو اسی طرح کہا کہ میں بھی آپ کو قریش کے بیچ سے بہت آسانی سے نکال لوں گا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے نا. جی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا تھا ہجومہم ومعک روح القدس، ٹھیک ہے، تم ان پر حملہ کرو اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ روح القدس سے مراد کون ہے؟ روح القدس سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام.
ہاں تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم ان پر حملہ کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہے. جی. قال رسول مادحن ہجاءہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہجوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کیا؟ لہذا اشد علیہم من وقی النیل، کہ تیر کے لگنے سے زیادہ تمہاری باتیں ان پر سخت گرتی ہیں، ہے نا. تیر ان پر اتنا سختی سے نہیں گرتا ہے جتنی سختی سے تمہارے اشعار ان پر گرتے ہیں. کن پر؟ کن پر گر؟ ہاں دشمنوں پر، ہے نا. ہاں. تو دشمنوں پر تمہارے اشعار جتنی تیز سختی سے گرتے ہیں اتنی سختی سے تیر کی بھی چوٹ ان کو نہیں لگتی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی تھی. قال ابو عبیدہ عنہ فضل اللہ حسان الشعرات بثلاث کان شاعر الانصار فی الجاہلیہ. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آتا ہے کوشچن میں کہ زمانے جاہلیت میں کیا تھے؟ یہ شاعر الانصار تھے. ٹھیک ہے. وہ شاعر الرسول فی النبوہ، اور جب اسلام لائے تو شاعر الرسول بن گئے. اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، تو شاعر الیمانیین فی الاسلام. ٹھیک ہے. تو یہ شاعر الیمانیین تھے. تو ان کا 3 لقب ہے: شاعر الانصار فی الجاہلیہ، شاعر الرسول فی النبوہ، اور شاعر الیمانیین فی الاسلام. ان تینوں میں سے کچھ بھی آ جائے کوشچن میں تو یہ کون مراد ہوں گے؟ بتائیں کون مراد ہوں گے؟ حسان بن ثابت. ہاں بس یہی چیزیں، اور کچھ نہیں. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے رد الحجا. یہ کوشچن کبھی کبھی بن جاتا ہے کہ قریش کے کن کن لوگوں کی کس نے جواب دیا، ہے نا، کن شعراء کا کس نے جواب دیا. تو عبداللہ زبعری، ٹھیک ہے، یہ قریش کا شاعر تھا جو اللہ کے رسول کے خلاف اشعار کہا کرتا تھا. تو اس کا جواب کس نے دیا؟ حضرت حسان نے. عمرو بن عاص، جب یہ اسلام نہیں لائے تھے تو یہ بھی اللہ کے رسول اور اسلام کے خلاف اشعار کہا کرتے تھے. تو ان کا جواب اسلام کی طرف سے کس نے دیا؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسلامی شاعر تھے، ہے نا. چلیں. اسی طرح کعب بن زہر، انہوں نے کس کا جواب دیا؟ ابو سفیان بن حارث کا. ٹھیک ہے جی. تو ابو سفیان بن حارث کون ہے بتائیں؟ ابو سفیان بن حارث حضرت معاویہ کا والد، ہے نا، معاویہ کے ابا. تو بعد میں یہ اسلام لے آئے تھے، بعد میں اسلام لے آئے تھے. ہندہ بھی اسلام لے آئی تھی جو ان کی بیوی تھی ابو سفیان بن حارث کی. چلیں. ان کے کچھ اشعار یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. من شعرہ الحجا، ہجویہ شاعری ہے. ٹھیک ہے. الا ابلغ انا سفیان. دیکھیں ان کا جو مشہور شعر اکثر کوسچن میں آتا ہے نا، وہ کون سا؟ ایک تو آپ دونوں آپ نے پڑھا ہے، آپ کو پوئٹری میں پڑھایا گیا. ایک کون سا ہے بتائیں جلدی سے، کون کون سا آپ نے پڑھا ہے پوئٹری میں حضرت حسان کا شعر؟ جی. قال فی یوم بدر ارشان نبی یہ اللہ دیکھیں کہاں اکرمنا گیا؟ بنصر نبی. اللہ اکرمنا بنصر نبی، یہی ہے نا. جی. اللہ ما اکرمنا. بال عینک لا تراہ. ہاں. وما بال عینیک. یہ والا شعر. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ والا شعر جو ہے ان کا بہت مشہور ہے، کیا یاد نہیں آ رہا ہے ابھی. منکم فداؤ کر کے جو ہے، لعز محمد منکم وقاؤ. ما بال عینی لم ترقت، نہیں، لم ترقت عینی، اس طرح کر کے شعر ہے نا ان کا. ما بال ما عینی احسن، ما لتنام. احسن، نہیں، ما احسن منک لم ترقت عینی، ہے نا. ما احسن منک لم ترقت عینی، یہ بہت مشہور شعر ہے ان کا. تو یہ شعر آپ کے کوشچن میں ہو سکتا ہے پوچھ لے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ بہت زیادہ مشہور. ما احسن منک لم ترقت عینی، ہے نا. وہ اجمل منک لم تلد النساء، یہ بہت مشہور شعر ہے. خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ٹھیک ہے. اسی میں پھر آگے میں ہے وہ فدا کا ابی و امی، اس طرح کر کے ہے شعر. لعرض محمد منکم وقاؤ. تو یہ پورا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ یاد رکھیے گا. ما بالو، ما بالو میں بار بار کیوں لکھتا ہوں. ما احسن منک، کیا معنی ہوگا اس کا؟ لم تر قط عینی و اجمل منک
लम तलिदिन निसाउ, क्या माना होगा इसका बताएं। आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा, कभी नहीं देखा, है ना। और आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी औरत ने किसी बच्चे को पैदा नहीं किया। ठीक है जी। इसके आगे फिर कहा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, आप हर ऐब से बिल्कुल पाक साफ पैदा किए गए। कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ, ऐसा लगता है कि जैसे आपने जिस तरह पैदा होना चाहा उसी तरह आपको पैदा किया गया, है ना, कि हर ऐब से बिल्कुल आप पाक होकर पैदा हुए। तो ये हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हु का शेर है। ठीक है, चलें अब पढ़ लेते हैं हजरत खंसा को। हम्म, हजरत खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हा, इनका नाम क्या था? तमादुर बिनते आमर बिन शरीद अस्सलमिया, बनु सुलैम से थी ये, इसीलिए सुलमिया इनको कहा जाता है। ठीक है, लुक़िबत बिल खंसा, खंसा इनका लक़ब था। और ये खंसा नाम किसने दिया था इनको, बताएं। ज़ुहैर नाबिगा ज़ुबानी। नहीं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खंसा लक़ब दिया था। ये शेर पढ़ रही थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ई खंसा ई। तो खंसा जो पहली बार नाम दिया वो किसने दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और क्यों नाम दिया था? लिक़स्री उनफिहा, है ना, वर्तिफाउ अरनिबतिहा, क्योंकि इनकी नाक छोटी थी। और अर्नब किसको कहते हैं? अरनिबतुल उन्फ किसको कहते हैं बताएं जी। नहीं पता? खरगोश। नहीं नहीं, खरगोश तो होता ही है, लेकिन नाक जब कहेंगे नाक, तो नाक के मामले में अरनिबतुल अनफ किसको कहते हैं? नाक का जो बांसा होता है, बांसा समझते हैं जी। आखिरी आखिरी हाँ, देखें ये नाक होता है ना, ये मान लें ये नाक, हालांकि मेरी ड्राइंग खराब है फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, ये नाक है ना जी। तो ये जो है ना, ये जो चीज है, ठीक है, इसको अरनिबा कहते हैं, समझा। तो नाक इनकी छोटी थी, लेकिन ये जो है ना, ये चौड़ाई उसकी थोड़ी सी बड़ी थी, समझ गए जी। तो इसी को अरनिबा कहते हैं, अरनिबतुल अनफ, है ना। जैसे उनका होता है ना चाइनीज वगैरह का, कि नाक थोड़ी सी चिपटी होती है, छोटी होती है, और ये चौड़ाई ज्यादा होती है। ठीक है, ये नाक की चौड़ाई ज्यादा होती है, उसी को अरनिबतुल अनफ कहते हैं, समझ गए। तो वैसे ही इनकी नाक थी, इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने इनको खंसा कहा था। ठीक है जी। वर्तिफाउ अर्नबतिया, इनका अर्नब जो है थोड़ा सा ऊंचा था, मतलब बाहर निकला हुआ था, लेकिन नाक छोटी थी। वुलिदत सना 575 में इनकी पैदाइश हुई, और 646 में इनका इंतकाल हुआ। और हिजरी के एतबार से कब इंतकाल हुआ इनका? 24 में। ठीक है, कब इंतकाल हुआ हिजरी के एतबार से बताएं? 24 हिजरी में जी। और 24 हिजरी में और किसका इंतकाल हुआ है? 24 हिजरी में हजरत काब का भी इंतकाल हुआ, काब बिन जुहैर का। ठीक है, तो आपके सिलेबस में काब बिन जुहैर तो है नहीं, आप खंसा याद रखिए। देखें, जब भी आपसे अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि इनमें से कौन पहले इंतकाल हुआ कौन बाद में इंतकाल हुआ, तो सबसे पहले किसका इंतकाल हुआ? खंसा का, उसके बाद हस्सान बिन साबित का, उसके बाद अम्र बिन अबी रबिया का। ठीक है, इस तरह से आप सीक्वेंस बनाएंगे। फिर किसका इंतकाल हुआ? अख्तल का। फिर किसका इंतकाल हुआ? फरजदक का। सबसे लास्ट में जरीर का। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से सीक्वेंस बनेगा, हस्सान सबसे पहले खंसा, फिर हस्सान बिन साबित, फिर अम्र बिन अबी रबिया, है ना। और इसमें अगर बनाना हो जमाने जाहिली में, तो बताएं सबसे पहले किसका इंतकाल हुआ जी? इमरुल काइस। इमराउल कैस का। उसके बाद अमर बिन अमर बिन अम्र बिन कुलसूम का। उसके बाद जुहैर बिन अबी सुलमान। ज़ुहैर बिन अबी सुलमा। सबसे लास्ट में लबीद बिन रबी रबिया। बिन रबी। हाँ, तो इस तरह से सीक्वेंस पूछा जाता है क्वेश्चन में। ये पैटर्न आजकल का यही है क्वेश्चन का, तो इस तरह ये सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक है, कभी उल्टा सीक्वेंस पूछ लेता है क्वेश्चन में कि उल्टी तरफ से बताइए कि सबसे लास्ट में कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, और सबसे पहले कौन, तो उल्टा सीक्वेंस भी पूछता है।
ٹھیک ہے، تو کوشچن کو اچھے سے پڑھیے گا کہ کوشچن میں پوچھا کیا جا رہا ہے نا. بہت سارا کوشچن کیا ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ غیر الصحیح، ہے نا، غیر الصحیح یہ پوچھے گا کہ نیچے جتنے چیزیں دیے گئے ہیں اس میں سے غیر الصحیح کون ہے. تو غیر الصحیح کا مطلب کیا ہوگا بتائیں؟ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے نا، کہ کون اس میں سے خطاون ہے نا، کون سا اس میں غلط ہے. تو وہاں پہ لڑکے جو ہے یہ غیر کو اسکپ مار دیتے ہیں، دھیان نہیں دیتے ہیں غیر پر، کوشچن ٹھیک سے پڑھا نہیں، اور نیچے میں جو صحیح آپشن تھا اسی کو ٹک کر کے چلے آئے. حالانکہ وہاں پہ کون سا آپشن سلیکٹ کرنا تھا؟ جو رانگ ہے، رانگ آپشن سلیکٹ کرنا تھا، اور وہاں پہ جو کریکٹ تھا اس کو سلیکٹ کر کے چلے آئے. ٹھیک ہے، تو اس کا تھوڑا سا دھیان رکھیے گا، کیونکہ آج کل پیٹرن چینج ہو گیا کوشچن بنانے کا. تو کوشچن تھوڑا سا، حالانکہ کوشچن ایزی ہوتا ہے لیکن کوشچن پوچھا ایسے جاتا ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں اس میں. تو وہی کنفیوژن سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اچھے سے کوشچن کو پہلے پڑھیے تب ٹک کیجیے اس کو. چلیں، تو خیر یہ سلمیہ مضر کا، بنو مضر کا ایک خشاب کہ اسی سے ان کا تعلق تھا. قبیلہ کیا تھا؟ مضر. کانو یسکنون بین شمالی بین شمالی الحجاز والنجد. ٹھیک ہے، ربیہ من سادات سلیم من مضر. ان کے جو والد تھے اور ان کے بھائی، دونوں بھائی سخر اور معاویہ، ان میں سے کون بھائی ان کا ریئل تھا بتائیں؟ ریئل بھائی کون تھا ان میں سے؟ فخر. سخر ریئل تھا یا معاویہ ریئل تھا؟ معاویہ. معاویہ، ہاں معاویہ ان کا اپنا بھائی تھا. سخر جو ہے وہ سوتیلا بھائی تھا، لیکن زیادہ تر انہوں نے مرثیہ جو کہا وہ سخر کا کہا ہے، سخر سے زیادہ محبت تھی ان کو. ٹھیک ہے، تو ان کے والد اور ان کے دونوں بھائی سخر اور معاویہ دونوں سردار تھے. خطبہ شاعر درید بن سما سید و حوازن وکانا شیخا کبیرا. ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا کس نے؟ درید بن سما نے، جو حوازن کا سردار تھا اور بوڑھا آدمی تھا. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کو ریفیوز کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے، پھر ان کو رواحہ بن عبد العزیز السلمی نے نکاح کا پیغام دیا، وہ ان کا چچا زاد بھائی تھا. ان سے ان کی شادی ہو گئی اور ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ، ہے نا. اور ان کے 4 بیٹے ہوئے. چاروں بیٹوں کی وفات کہاں ہوئی تھی بتائیں؟ قادسیہ کی لڑائی میں. قادسیہ. جنگ قادسیہ میں. بہت اچھا. زوجہ الثانی، ان کے دوسرے شوہر تھے مرداس بن ابی عامر السلمی. تو پہلے کون تھے؟ رواحہ بن عبد العزیز، ان سے ایک بیٹا تھا عبداللہ، اور دوسرے شوہر تھے مرداس بن ابی عامر السلمی، ان سے 3 بیٹے ہوئے، زید، معاویہ، عمر. اور یہ چاروں کے چاروں جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے تھے. کان معاویہ اخن شقیق و صخر اخن لابیہا. یہ تو آ گیا ہے نا کہ معاویہ ان کے اپنے بھائی تھے اور صخر جو تھے وہ ان کے سوتیلے بھائی تھے. ٹھیک ہے، مطلب ماں الگ الگ تھیں، باپ ایک تھے. چلیں کہہ رہے ہیں کہ ابو ثور الاسدی جو تھا اسی نے صخر کو یوم کلاب کی جنگ میں نیزہ مارا تھا، جس کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی تھی، ہے نا. اور معاویہ، ہاشم اور زید مریان نے مل کر کے معاویہ کو قتل کیا تھا. تو دونوں بھائی کا اسی طرح انتقال ہوا تھا. کان اکثر بکائی علی صخر، سب سے زیادہ مرثیہ انہوں نے صخر کا کہا، سب سے زیادہ صخر کے اوپر روتی تھیں. یہ کیوں روتی تھیں؟ لأنه ساعدها عند نقص المال من الزوج الاولى. کیونکہ جب ان کے پہلے شوہر ان کا غریب تھا تو وہاں پہ مال کی کمی ہوتی تھی، تو ان کی مدد کون کرتا تھا؟ صخر کرتا تھا. ٹھیک ہے. کان ابوہا یاخذ بیدی ابنیہ صخر و معاویہ ویقول انا ابو خیری مضر. یعنی ان کے جو والد تھے وہ اپنے دونوں بیٹے صخر اور معاویہ کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا کرتے تھے کہ میں مضر کے 2 بہترین لوگوں کا باپ ہوں. ٹھیک ہے، تو باپ بھی اپنے بیٹے پر فخر کرتا تھا. کانت تقول بیتین او ثلاثہ فقط. یہ کوشچن آتا ہے کہ اپنے بھائی کے مرنے سے پہلے انہوں نے 2 یا 3 ہی شعر کہے تھے، زیادہ یہ شاعری کرتی نہیں تھی. لیکن جب ان کے بھائی کی موت ہوئی، اس کو مار دیا گیا، تو پھر یہ غم میں شاعرہ بن گئی. ٹھیک ہے، اور مرثیہ میں شعر کہنے لگی. وقد اجمعت روات الشعر على انه لم تقم امراه في العرب قبلها ولا بعدها اشعر منها. تو یہ کوشچن آتا ہے کہ اشعر العرب کون ہے؟ اشعر العرب نساء، ہے نا. اشعر العرب من النساء کون ہے؟ عورتوں میں سب سے زیادہ شاعری کرنے والی کون ہے؟ خنسا ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی شاعرہ عربوں کی کون ہے؟ شاعر نہیں، شاعرہ کون ہے؟ خنسا ہے. جی.
وفدت مع قومها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ آئی تھیں اور پھر اسلام قبول کر لیا. اس وقت یہ بوڑھی ہو چکی تھی. یہاں پہ دیکھیں آ گیا عندما اسلمت، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، فانشدت، تو کچھ اشعار انہوں نے پڑھے. تو اللہ کے رسول فرمائے ہی یا خناس ویؤمی بیدہ، بہت اچھا اے خناس. اور پھر اللہ کے رسول نے ان کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، ہے نا. تو یہیں سے ان کا نام خنسا پڑ گیا، ورنہ ان کا نام کیا تھا؟ تمازر. چلیں، ان کے 4 بیٹے تھے جو جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کی شہادت پر کیا کہا تھا؟ یہ کوشچن میں آتا ہے. الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عزت بخشی بیٹوں کے موت کے ذریعہ، بیٹوں کی شہادت کے ذریعہ. وَأَرْجُو أَن يَجْمَعَنِي بِهِمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ رہوں گی رحمت کے سائے میں، ہے نا، رحمت کے مقام پر، یعنی جنت میں اپنے بیٹوں کے ساتھ جمع ہوں گی. قالت الخنسا عن اخویہا لعمر، اپنے دونوں بھائیوں کے بارے میں خنسا حضرت عمر سے کہتی تھیں لقد كنت من قبل ابکا لہما من الثار، کہ میں اسلام لانے سے پہلے دونوں بھائیوں پر روتی تھی انتقام کی وجہ سے. وَأَنَا الْيَوْمَ أَبْكَى لَهُمَا مِنَ النَّارِ، اور اب میں ان کے اوپر روتی ہوں کس سے؟ جہنم کے ڈر سے، ہے نا، جہنم کی آگ کے خوف سے اب میں ان کے اوپر روتی ہوں، ہے نا، کہ کاش وہ بھی اسلام لے آتے. ٹھیک ہے، پہلے میں کیوں روتی تھی؟ انتقام لینے کے لیے، اور اب میں جو ان کا مرثیہ کہتی ہوں روتی ہوں، یہ جہنم کے خوف سے روتی ہوں. قال عنہ النابغہ، نابغہ نے ان کے بارے میں کہا تھا انہا اشعار الجن والانس، یہ کوشچن آتا ہے کہ جنات اور انسان میں سب سے بڑی شاعرہ ہے یہ، جنات میں بھی اور انسان میں بھی. کس نے کہا تھا؟ نابغہ الزبیانی نے. ٹھیک ہے. قال النابغہ فی عکاظ، عکاظ کے میلے میں نابغہ نے ان کے اشعار سنے تھے اور پھر یہ کہا تھا اس نے کیا؟ لولا ان هذا الاعمى، اگر یہ اندھا نہیں ہوتا، لفضلتک علی شعراء هذا الموسم، تو میں اس حج کے موسم کے سارے شعراء کے اوپر تم کو فضیلت دیتا، یعنی تم کو سب سے بہتر شاعر بتاتا اگر یہ اندھا نہ ہوتا. اندھے سے مراد کون ہے؟ آشا. ٹھیک ہے، کہ وہاں پر آشا جیت گیا تھا. قال بشار بن برد، بشار بن برد نے کہا لم تقل امرات شعرا الا ظہور الضعف فیہ، کہ کسی بھی عورت نے شعر نہیں کہا مگر اس کے شعر میں کچھ نہ کچھ کمزوری نظر آئی، ویکنس نظر آئی. فقیل لہو، تو بشار سے کہا گیا وکذالک الخنسا، کیا اسی طرح خنسا کا بھی حال تھا؟ کیا اس کے اندر بھی کوئی کمزوری تھی؟ فقال، تو بشار بن برد نے کہا تلک التی غلبت الفحول، ارے خنسا نہیں بھائی، خنسا نہیں، وہ تو بڑے بڑے شاعروں پہ غالب آ گئی. ٹھیک ہے، فحول کا مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لوگوں پر، بڑے بڑے شاعروں پر وہ غالب آ گئی. تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم خنسا کے علاوہ جو عورتیں شاعر ہوئیں ان کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں، پھر یہاں پہ کہا ہے توفیت فی البادیہ، بادیہ میں ان کا انتقال ہو گیا سن 24 ہجری میں، ہے نا. وفاتها فی اوائل خلافت عثمان، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ جملہ صحیح ہے؟ بتائیں، یہ جملہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. عثمان حضرت عمر کی خلافت کب ختم ہوئی؟ 22 ہجری میں، ہے نا، 22 یا 23 میں، ہے نا، 23 میں ہوئی. ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا. قیل للشاعر جریر، ہے نا، جریر من اشعار الناس فقال انا لولا الخنسا، جریر سے کہا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ تو اس نے کہا میں ہوں اگر خنسا نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ خنسا مجھ سے بڑی شاعرہ ہے، اگر خنسا نہ ہوتی تو میں سب سے بڑا شاعر ہوتا. ٹھیک ہے، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ خنسا کتنی بڑی شاعرہ تھی، ہے نا. ان کے یہ مشہور اشعار ہیں، ہے نا، یہ تو آپ نے پڑھا بھی اپنے سلیبس میں بھی آپ کے، آئین یجودا ولا تجمدا الا تبکیان لصخر الندى. ٹھیک ہے، یہ سارے اشعار ان کے سخر کے بارے میں ہی ہیں. تو یہ والا آپ یاد رکھیے کیونکہ یہ آپ کے سلیبس میں بھی ہے، تو یہ کوشچن میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں. بس میں نہیں ہے سر. اچھا، آپ کے سلیبس میں نہیں ہے یہ؟ نہیں اوکے. سر. اچھا، تو یہ شاید 11-12 والے میں ہے. ہاں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ آئی نہیں یجود، آئے میری دونوں آنکھوں خوب آنسو بہاؤ، ولا تجمدا، اور سوکھو نہیں، خشک مت ہو جاؤ، ہے نا، آنسو کو روکو نہیں. الا تبکیان لصخر الندى، کیا تم سخی صخر کے اوپر آنسو نہیں بہاؤ گی؟ کیا تم سخی صخر کے مرنے پر رو گی نہیں؟
ٹھیک ہے، تو یہ شعر ان کا ہے جو انہوں نے کہا تھا. تو اس میں خنسا کے بارے میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے نا، اس کو ایک بار مختصر میں بولتے ہیں جلدی سے. یہ کب پیدا ہوئی، کب پیدا ہوئی ہے؟ چلے پیدائش کا چھوڑی، ان کو پیدائش کا ویسے بھی نہیں پوچھے گا. وفات کا بتائیے، وفات کب ہوئی ان کی؟ 24 ہجری. 24 ہجری میں وفات ہوئی. ان کے شوہر کون کون تھے؟ عبداللہ دو بن شادی روحہ انہوں اور نے. عبداللہ جی عبداللہ بن روحہ. نہیں نہیں، ایسے مت کیجیے. عبداللہ بن رواحہ ان کے شوہر نہیں تھے بھائی. عبداللہ بن رواحہ الگ ہیں ہے نا، اور ان کے جو شوہر تھے رواحہ وہ الگ ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ان کے شوہر رواحہ تھے، رواحہ بن عبد العزہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے شوہر تھے مرداس. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوگا، کہاں گیا؟ یہاں پہ ہے، رواحہ بن عبد العزہ ہے نا، یہ پہلے شوہر تھا. دوسرے شوہر کون تھے؟ مرداس بن ابو عامر ہے نا. تو مرداس سے ان کے 3 بیٹے ہوئے، زید، معاویہ، عمر. اور عبد العزہ سے، رواحہ سے صرف ایک بیٹا ہوا، کون؟ عبداللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دونوں تھے ہمارے، وہ ہم نے پڑھ لیے ہے نا. ان کو بھی پڑھ ہی لیتے ہیں. دیکھیں شعراء الامیون کی بات آ گئی. اموی زمانہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ اموی پیریڈ کب سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 132. 41 ہجری سے نا، 41 ہجری سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ 132 تک. ٹھیک ہے، اور 132 سے پھر اسٹارٹ ہو جاتا ہے کیا؟ عباسی ہے نا. اور عباسی پیریڈ کب تک رہتا ہے؟ 132 سے لے کر 656 تک. ٹھیک ہے، 656 ہجری تک ہے نا، عباسی پیریڈ تھا. چلیں پھر عصر حدیث کب سے اسٹارٹ ہوتا ہے بتائیں؟ 1800 یا 1805. یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 1798 اور کہیں پہ آپ کو 97 بھی لکھا ہوا ملے گا. 1797 یعنی جب نیپولین نے اٹیک کیا تھا مصر کے اوپر ہے نا، نیپولین کے اٹیک سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے عصر حدیث ہے نا. اور نیپولین مصر چھوڑ چلا گیا تھا بتائیں؟ 1801 میں. ٹھیک ہے، 1801 میں نیپولین چلا گیا تھا. 1801 یا 2 میں، ایسے ہی ایگزیکٹ مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نیپولین جب وہاں سے چلا گیا ہے نا مصر کو، 3 ہی سال تو رہا تھا وہاں پہ، 3 سال رہا تھا وہ. تو وہیں سے عصر حدیث کی ابتدا ہوتی ہے. تو عمر بن ابی ربیعہ، عمر بن ابی ربیعہ جو تھا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر الغزل کہا جاتا ہے. بہت خطرناک انسان تھا یہ، بہت زیادہ خطرناک تھا. ابھی ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. دیکھیں عمر بن عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم. آپ بس اتنا یاد رکھیے، عمر بن عبداللہ بن ابی ربیعہ یہ اس کا نام ہے. عمر بن عبداللہ بن ابی ربیعہ ولد بالمدینہ المکہ. اس کی پیدائش کہاں ہوئی بتائیں؟ اس کی پیدائش مکے میں ہوئی تھی. مکہ میں. ہاں، تو یہ اکلوتا پورے سلیبس میں یہ اکیلا آدمی ہے، شاعر ہے جو مکے میں پیدا ہوا. چلیں یکنا ابو الخطاب، اس کی کنیت کیا تھی؟ ابو الخطاب. اور ابو حفص، ابو بشر، یہ سب اس کی کنیت ہے. اور اس کا لقب ہے عاشق. ٹھیک ہے، بڑا خطرناک آدمی تھا یہ، عاشق اس کا لقب ہے. ولد فی یوم مات فی عمر، یہ کوشچن میں آتا ہے کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اسی دن یہ پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا، ان کی شہادت ہوئی تھی. اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی عمر رکھا اس کے گھر والوں نے. قیل فیہ، اور پھر یہ بات مشہور ہو گئی اس کے بارے میں، کیا؟ ای حق رفع، کہ ایک حق اٹھا لیا گیا. یعنی سر ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے. ہلو.
सर साउंड नहीं आ रही है। लाइन पालिए हजर भाई। जी, अब आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। ठीक ठीक, स्क्रीन शो हो रहा है ना? चले, हाँ हो रहा है। ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि ये इकलौता शायर है जो कुरैशी है, मखजूमी है ना, और कोई शायर भी कुरैशी नहीं है हमारे सिलेबस में। तो अगर कुरैशी शायर का नाम आए तो आप आंख बंद करके उमर बिन अबी रबिया लगा दीजिएगा। लक़ब मुग़ैरी निस्बतन इला अबीही, ठीक है, इसे मुग़ैरी भी कहा जाता है। और इसका असर लक़ब क्या है? शायरुल गज़ल, इमाम शुअराइल गज़ल या शायरुल गज़ल या अल आशिक। तो वो कौन है? उमर बिन अबी रबिया, ठीक है। हुआ मिन तबक़ती जरीर वल फरज़दक़ वल अख्तल, ये बड़ा शायर था, जरीर फरज़दक़ अख्तल के जैसा ही। कान मौलिदुहु फी मक्का मिन बिन कुरैशिय्यिन, इनके इसका वालिद, इसका बाप जो है वो कुरैशी था और इसकी माँ यमनी थी। कान अबूहु फी ज़ुरवा मिन कौमिही सिराउन वस्तअमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादिय इक़लीम मिन यमन व फी अब्दुल खलीफा इज़न, इसके वालिद जो थे वो बड़े मालदार लोगों में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको यमन का वाली बनाया था, गवर्नर बनाया था, और खलीफे के ज़माने में भी वो वहाँ के गवर्नर थे। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत बड़े घर का लड़का था, ऐसा नहीं कि छोटे मोटा आदमी नहीं था ये, ठीक है। ज़ल्ल फ़ी अहदी उमर व उस्मान, हज़रत उमर उस्मान रज़िया के ज़माने में, है ना, हाँ, वो माजूल कर दिया गया। माता अबूहु व कान उमर ज़ल्ल, असल ये सॉरी, माजूल नहीं कर दिया गया बल्कि वो रहा, वो गवर्नर रहा हज़रत उमर के ज़माने में भी और हज़रत उस्मान के ज़माने में भी। माता अबूहु व कान उमर, उमर बिन अबी रबिया अस्सानिया अशरा, उसके वालिद का इंतकाल हुआ, उस वक्त उमर बिन अबी रबिया की उम्र कितनी थी? 12 साल की थी, ठीक है, 12 साल का ये था जब इसके वालिद का इंतकाल हो गया। अब इसकी माशूका कौन कौन हुई है? फातिमा बिनते अब्दुल मलिक, आयशा बिनते तलहा, लुबाबा बिनते अब्द बिन अब्बास, सुरैया बिनते अली, सकीना बिनते हुसैन, रमला बिनते अब्दुल्लाह, हिंद बिनते हारिस। ये इतना कमीना इंसान था, ये करता क्या था कि हज के ज़माने में जो बाहर से लोग आते थे हज करने के लिए, तो ये मक्के में पहाड़ी पर जाकर बैठ जाता था, और उधर से जो भी काफिला गुजरता हाजियों का, उसमें जो खूबसूरत औरतें होती या बड़ी बड़े घराने की, बड़े ख़ानदान की, किसी बादशाह के ख़ानदान की, खलीफा के ख़ानदान की, किसी गवर्नर के ख़ानदान की, तो जो बड़े ख़ानदान की औरतें होती थीं उनका नाम ले ले करके ये गज़ल कहता था, ठीक है जी। तो ये इतना कमीना, वो हज को वो मतलब सबसे अच्छा दिन मानता था। वो कहता था कि मैं ये चाहता हूँ कि पूरे साल हज का मौसम रहे, और मकसद क्या था उसका कि इसमें खूबसूरत औरतें आती हैं, है ना, तो वो उनको छेड़ता था बैठ करके। तो इसी से आप समझ सकते हैं ये कितना कमीना आदमी था। चलें, तो ये सब कौन थी? फातिमा बिनते अब्दुल मलिक, ये कौन थी? अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा था, ये सॉरी गवर्नर था अब्दुल मलिक, उसकी बेटी थी ये फातिमा, है ना। आयशा बिनते तलहा, लबाबा बिनते अब्द, सुरैया बिनते अली, हजरत अली रज़ी खानदान की लड़की थी, सकीना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी, ठीक है। तो इन लोगों का नाम ले ले करके ये गजल कहा करता था। चलें, कह रहे हैं अशरु शुअरा फिल गजलियात, गजलियात का सबसे बड़ा शायर है ये। गजल के माना क्या होते हैं? गजल के माना होते हैं औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना, ठीक है, औरत से बातें करना या औरत की बातें करना, तो उसी को गजल कहते हैं। तो गजल का सबसे बड़ा शायर था ये, है ना। अन्नहु सलक फिल गजली मसलकल क़िसस, गजल के अंदर इसने किस्से कहानी बयान करना शुरू कर दिया। ये अपनी कहानी और उसमें किसी का नाम ले लेता था, जैसे उसने सकीना का नाम ले लिया और कहानी बना करके गजल कह दी कि सकीना मेरे पास आई, वो हमसे मिली और ये कहा, वो किया, ऐसे हुआ, तो वो सारी कहानी बयान कर देता था, झूठी कहानी, ठीक है। कसर शेर हो अला वस्फिन निसा, सिर्फ औरतों के वस्फ को बयान करने की शायरी करता, सिर्फ औरतों के बारे में बात करता था अपनी शायरी, ठीक है। नफ़ाहु उमर बिन अब्दुल अजीज इला तहलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है क्या कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा बने तो उन्होंने इसको जलावतन कर दिया, भगा दिया वहां से। कहाँ भगा दिया था? दहलक, ये क्वेश्चन में आता है, कहाँ इसको जलावतन किया था? दहलक भेज दिया था, ठीक है। और दहलक जो है बहरे अहमर और यमन हबशा के दरमियान एक जगह का नाम है, ठीक है। तो वहीं इसको भेज दिया था। कहाँ भेजा था जल्दी से बताएं? उमर बिन अबी रबिया को कहाँ भेजा था, कहाँ भगा दिया था? दहलक।
दहलक किसने भगाया था? उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज ने। बहुत अच्छा। चलें, यहाँ कह रहा काल सुलेमान बिन अब्दुल मलिक मा यमनउका मिन मदहिना। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो थे, है ना, ये भी बाद में खलीफा बने, तो इन्होंने उमर उमर बिन अबी रबिया से कहा कि तुमको कौन सी ऐसी चीज है जो रोक देती है कि तुम हमारी मदद करो, हमारी तारीफ क्यों नहीं करते तुम? फ़काल, तो उमर बिन अबी रबिया ने कहा इन्नी ला अमदहुर रिजाल, मैं मर्दों की तारीफ नहीं करता हूँ, इन्नमा अमदहुन निसा, मैं सिर्फ औरतों की तारीफ करता हूँ। ठीक है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक इंसान था ये। कान यफ़हम मौसिम अल हज मारज़न ली जमाल, हज के ज़माने को ये खूबसूरती की नुमाइश समझता था, है ना, स्टेज समझता था, खूबसूरती का स्टेज है ये, यहाँ पे खूबसूरत औरतें आती हैं। ठीक है। क़ीला, ये कहा जाता है इन्नहु ताब फी शैख़ूक़तिही, कि बुढ़ापे में इसने तौबा कर लिया था, और इनक़ता इलन नुस्की, और जाहिद बन गया था, दुनिया से कट करके अल्लाह की तरफ चला गया था। ठीक है। इन्नहु नज़र अल्लाह फी आखिरी अय्याम ही, जब इसका बुढ़ापा का दिन आ गया, लास्ट डेज आ गए इसके, तो इसने अल्लाह से मन्नत मानी थी अय्यातिक़ रक़बत लिकुल्लि शारिन, कि अपने हर शेर के बदले वो एक गुलाम को आज़ाद करेगा। ठीक है, तो इसको भी पता था कि उसके शेर कितने गंदे और खबीस होते थे, लिहाजा उसने ये मन्नत मानी थी कि अपने हर शेर के बदले एक गुलाम आज़ाद करेगा, शायद अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। ठीक है। इब्न जुरैज कहते हैं मा दखल अवातिक फी हुदूरिहिन्न शैउन अज़हर अलैहिन्न मिन शेरी अबी रबिया, कि जो पर्दा नशी औरतें होती हैं, पाकीज़ा औरतें होती हैं, उनके कजाबे में, मतलब क्या है कि उनके घर में, उनके दिल में अबी रबिया के शेर से ज्यादा उतरने वाली कोई चीज नहीं थी। ठीक है, उनके अंदर जो सबसे ज्यादा चीजें घुसी वो उमर बिन अबी रबिया का। ऐसा हो गया था कि बहुत सारी औरतें इसके पास आती थी और इससे कहती थी कि मेरा नाम लेकर के गजल बोलो। ठीक है, इस तरह हो गया था इसके साथ। और इसके अंदर एक और चीज थी कि ये कभी ये नहीं कहता था कि ये औरत का आशिक है, बल्कि ये क्या कहता था कि मैं माशूक हूँ, मतलब औरतें मुझसे इश्क करती हैं, मैं औरतों से इश्क नहीं करता, औरतें मुझसे करती हैं। तो इस तरह से ये अपने आप को बड़ा दिखाता था कि मैं बड़ा हूँ, औरतें मुझ पर मरती हैं, मैं औरतों पे नहीं मरता हूँ। ठीक है, तो ये सब इसकी कुछ चीजें हैं। क़ाल जरीर, जरीर कहता था हादा वल्लाहि अल्लज़ी अरादहु शुअरा फ़अख़्तअतहु व तअल्लल बिवस्फ़ि दियार, है ना, इसके इसके बारे में कहता था कि यही वो चीज है, यही वो अशार हैं, है ना, इसी तरह की शायरी बड़े बड़े शुआरा करना चाहते थे, लेकिन वो भटक गए और दियार के अंदर यानी महबूबा के मकान पर और इसकी उसकी शायरी करने लगे, हालांकि वो यही शायरी करना चाहते थे जो उमर बिन अबी रबिया करता है। तो जरीर ने इसकी शायरी की तारीफ की थी कि बड़े बड़े शायर भी इसके जैसा शेर कहना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कह पाए। जी। और जरीर, ये भी जरीर का कौल है, ये अक्सर क्वेश्चन में आता है ना, ये जरीर का कौल क्या है, मा ज़ाल हादल कुरैशी यूज़ी हत्ता क़ाल शेर, कि ये जो कुरैशी जवान है ये ऑल फॉल बकता रहता था, है ना, उल्टा सीधा बकता रहता था, यहाँ तक कि ये शेर कहने लगा। ठीक है, तो जरीर ने तारीफ की थी किसकी, बताएं, उमर बिन अबी रबिया की। राफी कहते थे कान अरब तुक़िर्रु लिकुरैश लितक़द्दुम अलैहा फी कुल्लि शैइन इल्ला शेर, कि कुरैशी लोग जो थे, कुरैश बनु कुरैश जो था, कुरैश कबीला, ये हर चीज में लोगों से आगे था सिवाय शेर के। शेर, इनके यहाँ कोई शायर नहीं पैदा होता था, यहाँ तक कि उमर बिन अबी रबिया पैदा हुआ। तो जब उमर बिन अबी रबिया पैदा हुआ तब पता चला कि कुरैशियों के यहाँ शायर भी पैदा होते हैं। ठीक है जी। और ये मर्दों की तारीफ करता ही नहीं था, औरतों की सिर्फ तारीफ करता था। तो वो गरकन, ये इसके मौत के बारे में है कि वो डूब करके मर गया था। बाद अन इहतरक़त बिही व बिमन माहू सफीनतुन फी बहरी असनाई गज़वा, एक जंग के दौरान जिस कश्ती में वो बैठा हुआ था, जिस शिप में, उस शिप में आग लग गई। आग लगने की वजह से कुछ लोग जल गए और कुछ लोग समुद्र में डूब के मर गए। तो ये भी डूब के मरा था, कब मरा, 94 में। ठीक है, कब मरा, 94 में। काल नजीब, ये सब कुछ नहीं है, चले। हम्म, हाँ ये देखें, ये राइया इसका बहुत मशहूर है, उमर बिन अबी रबिया का राइया बहुत मशहूर है, जिसके अंदर 80 अशार हैं। कितने अशार हैं, 80 अशार है ना, और बहुत छोटा था ये जब इसने ये कसीदा लिखा था। ठीक है, ये कसीदा इसने बहुत छोटे में लिखा था, और उसी राइया कसीदे का ये मतला है। मतला किसे कहते हैं, बताएं जल्दी से, मतला किसे कहते हैं?
शेर के पहले अबियत को मतलब कहती है। हाँ, पहले बैत को मतला कहते हैं, कसीदा के पहले बैत को। तो ये पहला बैत है राइया का। अमिन आदि नुअमिन अंतगादिन फमुबकिरिन गदा तगदिन अमरायुहन फमुहज्जरी। ठीक है, तो ये उसका राइया कसीदा है जिसके ये अशआर हैं। चलें, उसके बाद लिखा हुआ है कि इसके दीवान के अंदर तकरीबन 1000 शेर है। कितना शेर है इसके दीवान में, बताएं जल्दी से जी। 1000 शेर है इसके दीवान में, है ना। तो ये कौन था, उमर बिन अबी रबिया। तो ये बताएं इसके बारे में पढ़ के आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग आदमी था, है ना। जी सर, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, इस तरह का कोई और दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। एक इमरुल कैस पैदा हुआ था, दूसरा उमर बिन अबी रबिया पैदा हुआ। दो ही आदमी इस तरह के निकले हैं। ठीक है, चलें, तो ये चीजें कुछ हमने पढ़ी इसके बारे में, और यहीं तक रहने दें, बताएं। जी सर। और सर एक बात, जो यहाँ जो PDF है 52 पेजेस का, तो उसको पूरा निकालेंगे या फिर बीच बीच में कुछ नहीं, ये छोड़ हमने देंगे? छाट के आपको दिया, ये छाट के दिया है, ठीक है ना। ये जो 52 पेजेस हमने दिए हैं, पूरे आपके सिलेबस में है। जी सर, वही बोल रहे हैं, निकालेंगे ना, PDF हाँ, प्रिंट पूरा करेंगे। पूरा निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, पूरा निकाल लीजिएगा। और उसमें जैसे हम जो बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे मार्क कर लिया कीजिए, है ना। जैसे जी सर। साइड में ऐसे करके मार्क कर लीजिए कहीं पे कि ये इम्पोर्टेंट है, या ऐसे कहीं पे खींच दीजिए लाइन, तो उससे पता जी चलेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, फिर रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। जी। ठीक है, चलो, तो इसको